بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگلی ویڈیو میں کشتی نوح علیہ السلام کے حوالے سے بتایا جائے گا، تو خواتین و حضرات یہ رہی آج کی ویڈیو، قصہ نوح علیہ السلام پارٹ 2۔ ہمارے پیارے ویورز، کشتی نوح علیہ السلام کے بارے میں مفسرین کی مختلف روایات ملی ہیں، جس میں سے ہم 4 کا ذکر کر رہے ہیں۔ روایت نمبر 1، کشتی بنانے کے لیے 20 سال قبل درخت لگائے گئے۔ امام اسحاق بن بشر رحمۃ اللہ علیہ اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، لکڑی کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، درخت لگاؤ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے 20 سال تک درخت لگائے۔ جب آپ علیہ السلام نے درخت لگانے کا کام مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ درختوں کو کاٹو اور انہیں خشک کر لو۔ پھر عرض کی، اے میرے رب، میں یہ گھر کیسے بناؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے 3 صورتوں پر بناؤ۔ اس کا سر سامنے والا حصہ ہو، پھر اس کے طبقات بنا دو، اس کی اطراف میں دروازے بنا لو اور لوہے کی میخوں کے ساتھ اسے مضبوط اور پختہ جوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ آپ کو کشتی بنانا سکھلا دیں۔ بس جو لوگ آپ کے پاس سے گزرتے تھے وہ آپ کا تمسخر کرتے تھے اور کہتے تھے، کیا تم اس مجنون، پاگل، نعوذ باللہ کی طرف نہیں دیکھتے ہو کہ گھر بنا رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے پانی پر چلے، اور پانی کہاں ہے؟ وہ بہت ہنستے اور کہکہے لگاتے۔ بس آپ علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اس کی لمبائی 450 فٹ تھی، چوڑائی 75 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ تارکول کے ساتھ اس پر تلا کریں۔ زمین میں تارکول نہیں تھی، بس اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تارکول کا چشمہ پیدا کر دیا، اس طرح کہ جہاں کشتی کی لکڑیاں تیار کی جاتی تھیں وہاں سے چشمہ ابلنے لگا، یہاں تک کہ آپ نے اس کا تلا کر لیا۔ جب آپ علیہ السلام اس سے فارغ ہو گئے تو اس کے 3 دروازے بنائے اور انہیں ڈھانپ دیا، اس میں درندے اور چوپائے رکھے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے شیر پر بخار مسلط کر دیا اور اسے دیگر جانوروں سے غافل کر کے اپنی ہی ذات میں مشغول کر دیا۔ دوسرے دروازے میں وحشی اور پرندے وغیرہ رکھے اور انہیں بند کر دیا۔ اولاد آدم علیہ السلام میں سے 40 مرد اور 40 عورتیں اوپر والے دروازے سے داخل کیے گئے اور پھر ان کو بھی بند کر دیا گیا، اور اوپر والے دروازے میں اپنے ساتھ درہ بھی رکھا تاکہ چوپائے انہیں کمزور سمجھ کر روند نہ دیں۔ خواتین و حضرات، یہ کشتی دراصل دنیا میں سب سے پہلا بحری جہاز تھا جس کی ابتدا اللہ کے نبی کے ذریعے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کا کام شروع کر دیا، اور جب کبھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو نوح علیہ السلام پر ہنستے۔ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے ہیں، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی ایک دن تم پر ہنسیں گے جس طرح تم ہم پر ہنس رہے ہو۔ یہ کشتی کیا تھی؟ ایک بڑا جہاز تھا جس کی لمبائی 450 فٹ، چوڑائی 75 فٹ، اونچائی 45 فٹ تھی، اور اوپر نیچے 3 منزلیں تھیں، اور دائیں بائیں دونوں طرف کھلنے والے روشن دان تھے، جیسا کہ آج کل بحری جہازوں میں ہوتے ہیں۔ گویا دنیا میں یہ سب سے پہلا پانی کا جہاز تھا۔ روایت نمبر 2، کشتی کا ڈیزائن اللہ کی وحی اور جبرائیل علیہ السلام کی معاونت سے تیار ہوا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے کشتی بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ کشتی کا اگلا حصہ مرغ کے سر کی طرح بنانا، اور اس کا درمیان کا حصہ پرندوں کے پوٹے کی طرح بنائیں، اور پچھلا حصہ مرغ کی دم کی طرح بنائیں، اور اس کے اطراف میں دروازے بنائیں، میخوں سے مضبوط کریں، اور سوائے نیچے والی طرف کے ہر طرف میں تارکول کی لپائی کر دو۔ کشتی بنانے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کچھ دوسرے فرشتوں نے بھی معاونت کی۔ حوالہ روح المعانی، صفحہ نمبر 49۔
روایت نمبر 3، کشتی کیسی تھی؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کشتی نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ کشتی کی لمبائی 300 ذرہ یعنی 450 فٹ، چوڑائی 50 ذرہ یعنی 75 فٹ اور اونچائی 30 ذرہ یعنی 45 فٹ تھی۔ ساگوان کی لکڑی سے تیار کی گئی تھی، جس کے تیار کرنے میں 2 سال صرف ہوئے۔ کشتی 3 منزلہ تھی۔ پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے، اور درمیانی حصے میں پالتو جانور چوپائے وغیرہ تھے، اور سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے حضرات تھے، اور اپنا زاد راہ یعنی کھانے پینے کی اشیاء رکھی گئی تھیں۔ حوالہ تفسیر در منشور، تفسیر کبیرج۔ روایت نمبر 4، کشتی سازی کی مدت۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں لکھا ہے کہ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 100 سال تک شجر کاری اور لکڑیاں کاٹنے میں مصروف رہے، پھر 100 سال کشتی بنانے میں صرف ہوئے۔ بقول کعب احبار کشتی بنانے میں 30 سال صرف ہوئے، اور بعض کا قول ہے کہ 40 سال تک شجر کاری کی اور 40 سال تک اس کو خشک کیا اور پھر کشتی بنائی۔ اہل تورات کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ساکھو کی لکڑی سے کشتی تیار کریں اور اس کو مضبوط بنائیں اور اس کے اندر باہر تار کول کا لیپ کر دیں، اور اس کا طول 450 فٹ اور عرض 75 فٹ اور بلندی 45 فٹ رکھیں۔ حوالہ حیات الحیوان۔ پیارے دوستوں، یہ تھی کشتی نوح علیہ السلام کے حوالے سے مختلف مفسرین کی روایات۔ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ اس کشتی کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا رد عمل تھا، اور بدلے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیا بد دعا دی، اور اس کے علاوہ یہ کہ کشتی نوح پر کتنے افراد حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹیم انفو میٹر کے ساتھ رہیں۔ اللہ نگہبان۔